السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشتاق احمد ڈینٹو، ٹیچر UPS ملباغ زون لنگیٹ۔ میرا مضمون ہے اردو 6ٹھی جماعت کا، اور آج کا موضوع ہے، اور آج کا جو سبق ہے اس کا نام ہے چگلی کھانے والا۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 66 پر کھولیے۔ چگلی کھانے والا۔ چگلی غیبت کو کہتے ہیں، چگلی برائی کرنے کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ چگل خور غیبت کرنے والا، برائی کرنے والا کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اسے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ اسے چگلی کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا، اسے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ اسے اس کے بغیر آرام ہی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں میں اسے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گاؤں میں اسے کوئی بھی نوکر رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس کو کام ہی نہیں ملی تو وہ بھوک سے تنگ آ کر اپنا گاؤں اس نے چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے دوسرے کسی گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ وہاں کیا ہوا؟ ایک کسان نے اس کو اس شرط پر ملازم رکھا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط رکھا گیا کہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا تھا۔ آخر خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ چگل خور نے محنت کافی کی، وقت بھی گزرتا گیا۔ جو اس کا مالک تھا وہ شرط بھول گیا، وہ کسان جو تھا وہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، کسان کوڑی ہو گیا۔ اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ کہ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا؟ اس نے چگل خور نے کسان کی بیوی سے یہ کہا کہ آپ کا شوہر، آپ کا خامد کوڑی ہو گیا۔ کوڑی کیا ہے؟ پیارے بچوں، کوڑی ایک مرض ہے۔
جس کو ہم کشمیری میں میند کہتے ہیں. اس نے کسان سے بیوی سے کہا کہ آپ کا شوہر آپ کا خامد کوڑی ہو گیا ہے، تمہیں اب تک یہ پتہ ہی نہیں. تو کسان کی بیوی بڑی حیران ہوئی اور بولی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا، مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے. جگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے. جگل خور نے ان سے یہ بتایا کہ جو بیمار کوڑی میں مبتلا ہوتا ہے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے. اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو. کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی تو اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی. چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا. اب چگل خور نے کھیتوں کی طرف چلنا شروع کیا کیونکہ کسان وہاں یہ کام کر رہا تھا. کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا. چگل خور کسان کے پاس پہنچا. جو ہی وہ کسان کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو، ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. پہلے بیوی سے بتایا کہ آپ کا شوہر کوڑی ہو گیا. اب کھیت میں جا کر کسان سے یہ کہا کہ آپ کی بیوی پاگل ہو گئی ہے. کسان بڑا حیران ہوا. چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمی کو کاٹتے دوڑتی ہے. کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا. اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی. کسان بھی چگل خور کی باتوں میں آ گیا. اس نے کہا کہ کیوں مجھ سے جھوٹ بولے گا. چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا. جب آپ کی بیوی اگر میری باتوں پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو کل آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا وہ پاگل ہے یا نہیں. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے. دے دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.